جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے کہ ہزار طاقتوں میں وہ قوت نہیں۔ آج ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت نہیں رہی۔ بدر کا مقام تھا، 1000 جوان مقابلے میں تھے اور ان کے ارادے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں اور ان کے برتنوں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تب کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پیشانی جھکا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات آپ روتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے ان 313 کو فتح دی۔ آج مسلمان ہر مقام پر ناکام نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے جھکتے تو ہیں لیکن ہمارے کفر زدہ دل نہیں جھکتے۔ ہم نماز پڑھتے تو ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے تو ہیں لیکن اس کی کوئی بات نہیں مانتے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں اور ان پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ شیطان بھی تو ایک سجدے کا انکاری ہوا تھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور اس مسلمان کو ہوش ہی نہیں جو دن میں 5 مرتبہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہے اور پھر بھی ایک مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ ایک ایسا سجدہ جو عالم مدہوشی میں کیا جائے، جب انسان دنیا کے زخموں سے چور ہو جائے، جب اس کا دل پھٹ جانے کو آئے اور جب دنیا کے سہارے عارضی لگیں، تب انسان اپنے رب کے سامنے سجدے میں جھک جاتا ہے، اور تب وہ عزتوں والا رب انسان کے بہت قریب ہو کر اس کی ہر التجا سن لیتا ہے، اور یہ عارضی سہارے انسان کو تنہا کر دیں تب اللہ سہارا دیتا ہے۔ بس یہ سجدے کی تاثیر ہے کہ انسان کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے، ایک نیا حوصلہ جینے کا نیا انداز سکھاتا ہے، اور ایک اہم بات، اس کے سامنے وہی جھکتا ہے جسے توفیق مل جائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔